معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا اور ہمارا رمضان اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لے، اور رمضان مبارک میں جو ذکر اذکار، تلاوت، اعمال صالحہ کی اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے پیار ہے، محبت ہے۔ حکم بعض دفعہ بندہ سختی کرنے کے لیے دیتا ہے اور بعض دفعہ مہربانی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سختی کرنے کے لیے حکم نہیں دیتے، خاص طور پر رحمت عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، ان کے ساتھ تو بہت ہی محبت کا معاملہ ہے، بہت ہی شفقت کا معاملہ ہے۔ خود حضرت انسان ہی اللہ کو بڑا عزیز ہے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسین اور خوبصورت ہونے کے لیے جب تذکرہ کیا تو انداز بڑا خوبصورت اختیار کیا۔ فرمایا کہ لوگوں، والتین والزیتون، مجھے کوہ تین کی قسم، کوہ زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے اس مقام کی قسم جہاں میں نے موسیٰ سے باتیں کی، طور سینا کی قسم ہے جی، وہذا البلد الامین، اور لوگوں مجھے محمد الرسول اللہ کے شہر کی قسم۔ اندازہ لگائیں کیسے اللہ تعالیٰ بات سمجھانے لگے، تمہارے نبی کے شہر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑا حسین بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے جس نے بنایا، بھائی جس نے مشین لگائی ہماری، وہ کہہ رہا ہے میں نے حضرت انسان کو پیار سے بنایا، یوں کہہ رہا ہے میں نے تجھے بڑے پیار سے بنایا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں سارے پیار نہیں ہو رہے، نفس ہمارا دشمن، وہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں منفی سوچیں سچواتا ہے۔ یاد رکھیے، جب بندے کا ایمان طاقت پہ ہوتا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی سوچ پوزیٹو ہو جاتی ہے، مثبت ہو جاتی ہے۔ جب ایمان گر جاتا ہے نا تو سوچ منفی ہو جاتی ہے۔ جائزہ لے لو، اگر میری سوچ ان دنوں میں منفی چل رہی ہے رمضان کے بعد بھی، تو سمجھ لیں کہ کہیں سوالیہ نشان ہے کہ میں نے سوراخ کر دیا اپنی ٹینکی میں، اپنے نور میں، اور ضائع کر دیا۔ اور اگر وہ سوچ مثبت ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ کے اعمال محفوظ جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ نشانیاں بتا رہا ہوں کہ رمضان کا نور سلامت ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ کا نور سلامت ہے، اور اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو نور ضائع ہو رہا ہے، اسے بچا لیجیے۔ شاید ابھی بھی کچھ نہ کچھ بچ جائے، سوچ کو مثبت کر دیجیے۔ کبھی بھی اپنے پروردگار کے بارے میں یہ سوچنا کہ شاید وہ کوئی فائدہ ہے تو مینوں مصیبت چ پایا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو ہمارے بات کے لیے بنایا، روح کی بات کے لیے۔ روح کا بات سمجھتے ہیں؟ جیسے جسم کو ہم غسل خانے لے جاتے ہیں نا، باتھ روم، تو تاکہ اجلا اجلا، سورا سورا، حسین حسین، پیارا پیارا، فریش فریش لگے۔ اللہ کہتے ہیں بندو، میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو تمہارے جسم میں نے خود بنائے ہیں، میں نہیں ان کو دیکھتا، میں روح دیکھتا ہوں، میں اسے رمضان کے ذریعے سے بات کرا رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں اور مجھے خوشی ہو۔ اس لیے تو اللہ نے ہمیں رمضان دیا۔ تو رمضان میں میں نے، ماہ رمضان میں میں نے کیا کھویا، کیا پایا؟ جائزہ لیجیے۔ آپ حضرات دکاندار اچھی طرح رات کو جب گھر جاتے ہیں نا، گلہ چیک کرتے کی ملے آج ہے جی، خدا نہ خواستہ پہلے ہی اپنے ہتھوں چلے جان، کتنے مایوس جاتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد جائزہ لیجئے، نماز کی نعمت بہتر ہے یا نہیں، ذکر کی نعمت بہتر ہے یا نہیں، اللہ سے تعلق کی نعمت بہتر ہے یا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار بڑا ہوا ہے یا نہیں، میرا رویہ پہلے سے زیادہ اپنے ساتھ سختی والا ہے یا نہیں، اور مخلوق کے ساتھ نرمی والا ہے یا نہیں۔ یہ دو باتیں الگ ہیں۔ اپنے ساتھ پیار نہ کیجیے خدا کے لیے، ان اعداء عدوک نفسک، فرمایا تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن، مہان دشمن، اور تمہارا نفس خواہشات ہے۔
تینوں اے کھانا ہے، تینوں اے پانا ہے، تینوں اے دینا ہے، تینوں اے بنا کے دینا ہے۔ نہیں، اسے کھینچے لگایا کرو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ لقمے کھا رہے ہو، 2 لقمے کم کھاؤ، اندر سے آواز آئے اور کھلا تو چپ کر، تیری ایسی تیسی۔ ڈانٹیں اپنے آپ کو دوستو، اور یار اسی دنیا نو ڈانٹ رہے، اپنے آپ نو ڈانٹ۔ یقین کرو ولی اللہ بن جاؤ، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ دسترخوان پہ کنٹرول، گاہک کے سامنے کنٹرول، بیوی کے سامنے کنٹرول، بچوں کے سامنے کنٹرول، موبائل کے سامنے کنٹرول۔ ان کنٹرولوں کو ہم جب استعمال کریں گے اپنی طاقت کو، اللہ کے ولی بن جائیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس لیے دنیا میں اللہ نے امتحان بنایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ البتہ پکی 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 بات ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، پکی 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 بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میں نے ساری مخلوق کو حسین بنایا، لیکن انسانوں کو تو زیادہ ہی حسین، انسان کو میں نے زیادہ حسین بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارا برا سوچ سکتا ہے جب اس نے ہمیں پیدا کرتے ہوئے گدھا نہیں بنایا، خچر نہیں بنایا ہے جی، بگیاڑ نہیں بنایا ہے جی، اور کیسے کیسے مگر مچھ بھی بنا سکتا تھا، کیا شکل ہے، لیکن نہیں، انسان بنایا۔ اور دوستو مجھے اور آپ کو کوئی بوتل ہی پلا دے نا کبھی، ہم یاد رکھتے ہیں کہ یار انہیں مینوں کراچی بوتل پلائی سی، ایئرپورٹ تے انہیں مینوں میری چاہ پلائی سی ہے جی۔ تو جس رب نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ہم اس کو بھی تو یاد رکھیں کہ وہ ہم سے چاہتا ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ غم کیا چیز، غم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ غم اللہ کی چاہت کو قبول نہ کرنے کا نام، کہ اللہ چاہ رہا کہ آپ کو تھوڑا سا ورزش کرائے، امتحان سے گزارے، تھوڑی آپ کی تربیت کرے، اور آپ کہتے ہیں نہیں، غم آ گیا۔ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے تھوڑے پیسے تھوڑے دے کے بعد میں زیادہ دے دیں، ہم کہتے ہیں نہیں، غم آ گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا سختیوں سے گزار کے تاکہ آپ نفسانیت سے بچ جائیں، مشکلات سے گزارنا چاہتا ہوں تاکہ آگے آسانیاں دوں اور حضور کے قریب حویلی دوں۔ حضور علیہ السلام کے جنت کے مکانوں میں تھوڑی سی حویلی ان کے قریب کر دوں، ہم کہتے ہیں نہیں، اتھے بھی وہ پوری لینی ہے تو اتھے بھی پوری لینی، دونوں جگہ چوپڑی روٹی کھانی ہے، دونوں جگہ چوپڑی روٹی کھانی ہے، لڑائی کر رہے ہیں اللہ سے۔ کبھی بھی دوستو اللہ کی رضا سے لڑیے مت، اللہ کے فیصلوں سے لڑیے مت، سکون نہیں ہے۔ جدھر مولا ادھر شاہ دولا۔ شاہ دولا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا بندے آئے، حضرت یہ بند جو ہے نا اس کے لیے دعا کریں یہ ٹوٹے نہ، پانی آ رہا ہے بند نہ ٹوٹے۔ اللہ کیسے حالات چل رہے دوستو، اللہ کی طاقت دیکھیں کہ 2 سال بارش برستی تھی نا جب دبئی میں 2 سال، تو جتنا پانی ہوتا تھا وہ اللہ نے 2 گھنٹے میں برسا دیا۔ اتنی بارش برسائی جو 2 سال میں برستی، ایسے طاقت ہے میرے اللہ نے۔ اس رب سے ہے جی ٹکر لے رہے ہو یار، احساس نہیں ہوتا؟ کس سے ٹکر لے رہے ہو؟ تسی تے اپنے کزن نال ٹکر نہیں لے سکتے یار، تسی اپنے علاقے دے ایسے جگہ ٹکر نہیں لے سکتے۔ ٹکر لین تے آنے ہیں، موبائل دیکھی جا رہے ہیں، سب کچھ دیکھی جا رہے ہیں، دیکھی جائے گی، اللہ کی کر سکتا ہے، دے لیں گے۔ پھر بارشیں نہیں، پھر مصیبتوں کی بارش بھی 2 سال کی 2 منٹ میں ہو جاتی۔ 2 سال میں جو مصیبتیں آنی ہوتی نا تو پھر 2 گھنٹے میں آ جائے ختم۔ تم نے مجھے کیا سمجھا؟ میرے دوستو سائنس فیل ہے اللہ کے آگے، یہ جتنی بھی ترقیاں ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ جتنے بھی پر آسائش زندگی گزار لیں ہیں تو آپ انڈے کے اندر ہی، انڈا پڑا ہو نا، وہ چوزا اندر کہہ رہا ہو میں نے کوئی ہاتھ لا کے بائے، وہ تیری پتہ انڈا ہے، کوئی دبیا گیا تو تیری تو سب کچھ جان بھی گئی۔ اسی بھی دوستو یہ چھلکا ہے ہماری چھتیں، چھلکے، یہ چھلکوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اکڑ رہے ہیں اور مچل رہے ہیں۔
اور ناز کر رہے ہیں اور دندنا رہے ہیں اور موبائل پر آزاد ہر چیز دیکھی جا رہی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ سے غنی کر لیں، بے نیاز کر لیں؟